آخر کار سمن شاہ کو احساس ہو ہی گیا کہ اقتدار کی ہوس میں وہ انسانیت کو تو کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی، اور اب اندر ہی اندر شرمندگی ہے کہ جینے نہیں دے رہی کہ وہی مہر النساء جس پہ سمن شاہ نے زندگی تنگ کر رکھی تھی، وہ آج بیٹیوں کی طرح سمن شاہ کا ساتھ دے رہی ہے، اسے دکھ اور تکلیف سے باہر لا کے پھر سے جینے کا احساس دلا رہی ہے۔ سمن شاہ تو زین کے جانے کے بعد نیم پاگل ہو چکی ہے، اسے آڈیٹری ویژول ہیلوسینیشن ہونے لگے ہیں، کبھی اسے زین کی آوازیں آتی ہیں کہ امی میرے پاس آ جائیں، تو سمن شاہ نہ دن دیکھتی ہے نہ رات، بس گاڑی نکالتی ہے اور زین کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میرا زین اکیلا ہے، چھوٹا ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کبھی اسے زین شاہ نظر آتا ہے تو نہ رش دیکھتی ہے نہ جگہ، پاگلوں کی طرح زین شاہ کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے۔ یہی سمن شاہ جو اپنے اقتدار کے ساتھ ساتھ اپنی شان و شوکت کو بھی قائم دائم رکھنا چاہتی تھی، اب بیٹے کے جانے کے بعد جیسے یہ دکھ برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا کو تو موقع مل جاتا ہے کہ سمن شاہ جو نیم پاگل ہو چکی ہے اب یہ پارٹی سنبھالنے کے قابل نہیں رہی، زین شاہ تو ویسے ہی دنیا سے جا چکا ہے، اور شاہ نواز ہے جسے پارٹی اور سیاست میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ ایسے میں صفدر شاہ تو بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ سمن شاہ کو ہرانا اس کا دیرینہ خواب تھا جو کہ اب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف جب مہر النساء شاہ نواز کو دیکھتی ہے کہ وہ ہر وقت چپ چاپ اور گھر میں بیٹھا رہتا ہے جبکہ لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو مہر النساء بھی بس چپ چاپ اپنا کام کیے جاتی ہے، سمن شاہ کا بھرپور خیال رکھتی ہے، شاہ نواز کے سب کام کرتی ہے، لیکن بالکل چپ ہو جاتی ہے اور شاہ نواز سے کٹی کٹی رہتی ہے۔ اب شاہ نواز جو پہلے ہی بہت زیادہ تکلیف میں ہے، ایک طرف اپنا جوان بھائی کھو دیا، دوسری طرف اپنی ماں کی یہ ذہنی حالت، تو مہر النساء سے کہتا ہے کہ تمہارا یہ سرد رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا مہرو، کیا تم پہلے والی مہر النساء نہیں بن سکتی؟ تم دیکھ بھی رہی ہو نا کہ میں کس قدر تکلیف میں ہوں، اور مجھ سے تمہارا یہ رویہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا، میں تو اندر سے یوں لگتا ہے جیسے ٹوٹتا جا رہا ہوں۔ تو مہر النساء شاہ نواز سے کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پہلے والی مہر النساء بن جاؤں تو پھر آپ بھی پہلے والے شاہ نواز بن جاؤ جو شادی سے پہلے آپ نے بننے کے وعدے کیے تھے، اور پھر شاہ نواز کو احساس دلاتی ہے کہ آنٹی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں نا، آنٹی نے آج تک اس اقتدار کو سنبھالا، آپ کو زین کو ایک اچھی زندگی دینے کی بھرپور کوشش کی، باپ کے نہ ہونے کے باوجود کبھی باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، تو آنٹی نے جو پارٹی اتنی محنت سے بنائی تھی، اتنی مشکل سے اپنا سیاسی اقتدار قائم کیا تھا، اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ زین کے جانے کے بعد آنٹی کی ذہنی حالت کیسی ہو چکی ہے، وہ یہ سب نہیں سنبھال سکتی، تو کیا آپ بھی آنٹی کے اس مشکل وقت میں ان کا سہارا نہیں بنیں گے، ان کی مشکل سے کھڑی ہوئی سیاسی پارٹی کو نہیں سنبھالیں گے؟ شاہ نواز مہر النساء سے کہتا ہے کہ میں بہت تھک چکا ہوں مہر النساء، مجھے لگتا ہے کہ اب میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو مہر النساء بھی شاہ نواز کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ برے کام کرتے ہوئے، لوگوں پہ ظلم و ستم کرتے ہوئے تو آپ کبھی نہیں تھکے تھے، اب اگر تھوڑا سا اچھا کرنے کا وقت آیا ہے تو آپ تھک چکے ہیں۔ اور یہ بات تو شاہ نواز کے دل پہ جیسے تیر کی طرح لگتی ہے۔ مہر النساء سے کہتا ہے کہ اگر میں پہلے والا شاہ نواز بن جاؤں اور سچ میں لوگوں کی خدمت کروں تو کیا تم مجھے میری پہلے والی مہرو واپس لوٹا دو گی؟ مہر النساء ہنسی خوشی شاہ نواز سے وعدہ کرتی ہے، اور یہ سن کے شاہ نواز میں جو جوش و جذبہ آتا ہے وہ شاید شاہ نواز کو بھی حیران کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو شاہ نواز ایک پریس کانفرنس رکھتا ہے اور دھماکے دار تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سیاست ہمیشہ سے ہی قربانی مانگتی آئی ہے، میرے بھائی زین کی یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی، ہماری اوپوننٹ پارٹی نے ہمیں زیر کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے، ہماری کمر توڑنے کے لیے ہماری پیٹھ پہ وار کیا ہے، لیکن آج میں علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ ہم الیکشن میں کھڑے ہوں گے، ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہار ہو یا جیت، لیکن ہماری پارٹی غریبوں کی خدمت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور میں اپنے بھائی زین کے قاتل کا پتہ لگوا کے ہی رہوں گا، اور اس کے بعد اسے ایسی کڑی سے کڑی سزا ملے گی کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ صفدر شاہ اور امل تو جب شاہ نواز کی یہ تقریر سنتے ہیں تو دونوں کو ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔
اب صفدر شاہ کی بیوی بینش کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس سب کے پیچھے میرے ہی شوہر اور بیٹی کا ہاتھ ہے۔ وہ تو صفدر اور عمل کے سامنے ہی بد دعا دیتی ہے کہ خدا کرے کتے کی موت مریں وہ لوگ جن لوگوں نے زین کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ اب وہ تو اٹھ کے چلی جاتی ہے، جبکہ عمل اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ڈیڈ اب کیا ہوگا؟ اگر شاہ نواز کو پتہ چل گیا کہ اس سب کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے تو وہ تو ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ صفدر شاہ سوچتا ہے کہ مجھے ذرا پتہ تو چلانا چاہیے کہ کیا شاہ نواز کو ہم پہ شک ہے یا نہیں، اس لیے اگلے دن جب وہ شاہ نواز کے آفس جاتا ہے اور خود ہی زین کا ٹاپک چھیڑتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے سمن شاہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، زین کے انتقال کے بعد جیسے وہ تو بالکل پاگل ہو گئی ہے، اور تمہاری بھی مجھے فکر ہے کہ تم اکیلے یہ سیاسی پارٹی کیسے سنبھالو گے جبکہ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو شاہ نواز صفدر شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں ماموں، میں پارٹی بھی سنبھال لوں گا، اپنی جان کی حفاظت بھی کر لوں گا، اور زین کا قاتل بھی قانون کے شکنجے سے زیادہ عرصے تک بچ نہیں سکتا۔ شاہ نواز کی یہ بات سننے کے بعد صفدر شاہ کے ماتھے پر تو پسینہ چمکنے لگتا ہے، اور شاہ نواز بغور صفدر شاہ کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ زین شاہ کے قاتل کے پکڑے جانے پہ آخر صفدر شاہ کو بے چینی اور پسینے کیوں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف مہر النساء صدقے دل سے سمن شاہ کی خدمت کرتی ہے، اسے نارمل زندگی میں واپس لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور سمن شاہ یہ دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں مزید شرمندہ ہو رہی ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، اس کی زندگی کو کس قدر مشکل بنا دیا تھا، اور یہ ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بالآخر سمن شاہ مہر النساء کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے، اور مہر النساء تو تڑپ اٹھتی ہے اور سمن شاہ کے ہاتھ پکڑ کے چومتی ہے اور کہتی ہے آنٹی پلیز معافی مانگ کے مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے تو آپ کو کب کا معاف کر دیا تھا، آپ میرے شاہ نواز کی ماں ہیں تو میرے لیے قابل عزت ہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور ہم سب مل کے غریب عوام کی اتنی خدمت کریں کہ سب لوگ مل کے زین شاہ کی مغفرت کی دعا کریں۔ شاہ نواز بھی مہر النساء کو جب دیکھتا ہے کہ وہ میری ماں کی اتنی خدمت کر رہی ہے، رات کو جیسا کہ سمن شاہ کو خوف آتا ہے، ڈر کے اٹھ کے بھاگتی ہے، تو مہر النساء رات کو سمن شاہ کے ساتھ ہی سوتی ہے۔ شاہ نواز سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر النساء مجھے میری کسی نیکی کا صلہ دیا ہے۔ سمن شاہ آہستہ آہستہ تھوڑی نارمل تو ہونے لگی ہے اور مہر النساء سے کہتی ہے کہ اقتدار کی ہوس نے تو مجھے جیسے درندہ بنا دیا تھا، لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتی ہوں مہر النساء کہ جیسا تم چاہتی ہو ہماری پارٹی وہی کرے گی۔ دوسری طرف شاہ نواز جب سمن شاہ کی حالت دیکھتا ہے کہ اسے بالکل چپ لگ گئی ہے، نہ وہ ٹھیک سے کھاتی ہے پیتی ہے، ہر طرف سے اسے زین کی آوازیں شکلیں دکھائی دیتی ہیں، تو شاہ نواز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہاں کی ہر چیز میں زین کی یادیں بسی ہیں، جب تک آپ یہاں رہیں گی آپ زین کے دکھ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے بڑی خالہ کے پاس امریکہ چلی جائیں تاکہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو سکیں۔ سمن شاہ کا دل تو نہیں چاہتا کہ زین کی قبر بھی یہاں ہے اور میں یہ سب چھوڑ کے چلی جاؤں، لیکن شاہ نواز کے فورس کرنے پہ وہ بالآخر رضامند ہو جاتی ہے۔ اب جب شاہ نواز سمن شاہ کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا ہوگا تو راستے میں سمن شاہ کو ایک دفعہ پھر وہی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے اور وہ بیچ سڑک میں گاڑی سے نکل کے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ شاہ نواز تو جب سمن شاہ کو یوں بھاگتے دیکھتا ہے تو وہ بھی پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ سمن شاہ کو ایک دفعہ پھر زین نظر آیا ہے یا پھر اسے زین کا قاتل نظر آیا ہے۔ بہرحال ناظرین، اب آگے چل کے ظاہر ہے کہ سمن شاہ اور شاہ نواز کو پتہ چل ہی جائے گا کہ زین کا قاتل کوئی باہر کا بندہ نہیں بلکہ ان کے بہت اپنے صفدر شاہ اور عمل شاہ ہیں۔ تو سمن شاہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ اس عمل کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس ناگن کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی جو میرے دل کے زخموں کا سبب ہے، ایسا زخم دیا ہے جو کبھی بھر ہی نہیں سکتا، اور دوسری طرف وہ مہر النساء ہے جسے میں گھر سے نکالنا چاہتی تھی، جس کے ساتھ میں نے کتنا برا کیا، لیکن ان زخموں پہ مرہم رکھنے بالآخر وہی کام آئی ہے۔
تو اب جبکہ سمن شاہ مہر النساء کو دل و جان سے صرف بہو ہی نہیں بلکہ بیٹی کے طور پہ بھی قبول کر چکی ہے، تو یقیناً اب شاہ نواز اور مہر النساء کی ہونے والی اولاد سمن شاہ کے باقی کے زخم بھی بھر دے گی اور زین شاہ کی کمی کو بھی کسی حد تک پورا کر دے گی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔